बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन खबर के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहराए दस्तूर कमरा अदालत नंबर 1 इंतहाई अहम समाअत हुई है। और क्योंकि हम ज़रा थोड़े से जल्दबाज हैं, बेसब्रे भी हैं, और हम चाहते हैं कि बस वो हथेली पे सरसों जम जाए फ़ौरन। ऐसा नहीं होता था। लॉ जो है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता आहिस्ता आहिस्ता मुतय्यन करती है और वो फुल टाइम देती है, पूरा टाइम देती है, एग्जॉस्ट करवाती है जो मुल्ज़म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता होता है कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है और जो मुल्ज़म है वो बहुत शातिर है। जाहिर है जो मुल्ज़म होता है, जो जिसने जुर्म किया होता है, उसने जुर्म छुपाना भी होता है और बचना भी होता है। तो हुकूमत जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रही है, मुसलसल डिले कर रही है, और एक तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ चल रही है, दूसरी तरफ कमरा अदालत में आके कुछ कहती है, मीडिया में कुछ कहती है, पार्लियामान में कुछ कहती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर ऑनरेबल जजेस को इस बात का इल्म नहीं है कि हुकूमत की नीयत में कितना फतूर है, तो उनको हमसे ज़्यादा पता है। जो आम शहरी हैं उनसे ज़्यादा पता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या चाहती है और क्या करना चाहती है, कहती कुछ और है, यानी कि मुनाफिकत मुनाफिकत और मुनाफिकत। अब होता यह है कि जब आपने मुल्ज़िम को घेरना होता है और मुजरिम को सज़ा देनी होती है, तो उसके बाद फिर आप उसके जितने भी उसके पास कार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे वो ज़ाया करवाए जाते हैं। एक एक करके वो ज़ाया करता है। पहले एक पैंतरा बदलता है, फिर दूसरा बयान, फिर तीसरा बयान, फिर चौथा बयान, पहले एक मौक़िफ़ फिर दूसरा मौक़िफ़। तो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम ये होता है कि वो एग्जॉस्ट करे, उसको ज़रा थोड़ा सा थकाए कि ठीक है जी, आप करके देख लें, हमें पता है कि आप हमसे खेल रहे हैं। तो ये खेल चल रहा है। कल पार्लियामेंट हाउस में कुछ और बात की गई, बहुत धुआंधार किस्म की तकरीरें की गई। इसहाक डार साहब ने तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। और इसहाक डार साहब, ये होता है कि अदलिया से ये भी शिकवा है कि जब आप इस तरह के लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिलीफ देंगे तो उसके बाद फिर यही लोग जो है वो आपके गले पड़ते हैं, आपके मुंह नोचते हैं, आप पे हमला करते हैं और दरिंदों की तरह। तो कल पार्लियामान में यही हुआ है कि दरिंदों की तरह हमले किए गए। और खासतौर पे इसहाक डार साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि कौन सा क़यामत आ जाएगी इलेक्शन नहीं होंगे तो। ये कौन सी जमहूरियत है? मेरा ख्याल है कि ये जितना अरसा वो रहे हैं सरूर पैलेस में, ये उन पे वो सारी चीज़ें वो हावी हो गई हैं। ये अंदर से ये बादशाह हैं, बादशाहत चाहते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को, अदालतों को, इदारों को, फौज को ये अपनी रियाया समझते हैं। तो कल भी इसहाक डार साहब ने यही बातें की। पनामा और डोनाल्ड लीक्स, उन्होंने कहा ये सारे ड्रामे और सारा बुलशिट था ये जो कुछ किया गया। तो ये सारा के सारा मामला था। तो आज कमरा अदालत में कल पार्लियामान में कुछ कहा गया, तकरीरें की गई गिरेबान पकड़ने तक, और कहा गया अदलिया को हम लेके आएंगे, कटहरे में लेके आएंगे, इस्तेहकाक तहरीक इस्तेहकाक पेश करेंगे, इस्तेहकाक कमेटी में लेके आएंगे जजेस को, ऑनरेबल जजेस को। ये ऐसी मार रहे थे, बहुत ही फजूल लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन बहुत ही बातें की इन्होंने। उसमें फिर स्पीकर साहब आज खुद वो भी शामिल हो गए और उन्होंने खत लिख मारा कि आप सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तब्दील करे। बहरहाल इस सारे तनाजुर में, इस कशीदगी के माहौल में आज की हेयरिंग हुई और हेयरिंग में बहुत टू द पॉइंट बात की गई। ऑनरेबल जजेस ने आज बहुत ही टू द पॉइंट बात की। उसकी रीज़न है कि ये खुद इन्होंने कहा था कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। खुद सिराजुल हक साहब और ये सारी की सारी सियासी जमातें कमरा अदालत में पहुंची थी कि हमें मौका दें, हमें टाइम दें, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम एक ही दिन इलेक्शन चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बुलाया था, ये खुद गए थे। जब ये खुद चले गए तो कल जो पार्लियामान में जो इस सारे मामले को एक रंग देने की कोशिश की, ड्रामा किया गया और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि जनाब देखें, हम पे मुज़ाकरात मुसल्लत किए जा रहे हैं, हम पे अदालती आमरीत और अदालती मार्शल का नाम दिया जा रहा है। और आज मुस्लिम लीग नवाज के खुद MPAs जो हैं, सिटिंग MPAs वो और MNAs वो ट्रेंड चला रहे हैं अदलिया के खिलाफ, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ। तो आइन शिकन जज के ताम से चला रहे हैं। ठीक है जी, ये हो रहा है मामला। अब इन हालात में जो हेयरिंग हुई तो टू दी पॉइंट आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे और उसमें यह है कि हम मुज़ाकरात पे आपको कोई मजबूर नहीं कर रहे, मुज़ाकरात कोई हुक्म नहीं है, ये एक तजवीज़ थी और इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुज़ाकरात करनी है, वेल एंड गुड, आप करें और मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उन्होंने कहा कि वरना हमारे फैसले भी मौजूद हैं और आइन भी मौजूद है और हम एक हुक्म सादिर करेंगे। तो इसका मतलब बड़ा क्लियरली है, आगे जाके मैं हेयरिंग भी आपको सुनाता हूँ, इसका मतलब बड़ा क्लियरली है कि
جو سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے 14 مئی کا، اور جو فنڈ ریلیز نہیں کر رہے یہ، اور اس میں کبھی پارلیمان کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی قائمہ کمیٹی کے پیچھے چھپتے ہیں، وہ حکم موجود ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مناسب حکم جاری کریں گے، اور ہمارا فیصلہ بھی موجود ہے اور حکم بھی موجود ہے، اور آئین سے باہر ہم نہیں جا سکتے، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم آئین سے باہر نہیں جا سکتے، آئین سے باہر کوئی حکم صادر نہیں کر سکتے، تو لہٰذا جو حکم صادر ہوگا وہ انشاءاللہ سب کو مطمئن کرے گا۔ تو بہرحال یہ سنیے جی کرا اس کے بعد وقت حکم کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اٹارنی جنرل نے کہا 19 اپریل کو حکومت اور اپوزیشن میں پہلا رابطہ ہوا، اور 26 اپریل کو ملاقات پر اتفاق ہوا تھا۔ 25 اپریل کو یاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کی اسد کیسر سے ملاقات ہوئی۔ اسد کیسر نے بتایا کہ وہ مذاکرات کے لیے بااختیار نہیں ہیں، اور گزشتہ روز حکومتی اتحاد کی ملاقاتیں ہوئیں۔ دو جماعتوں کو مذاکرات پر اعتراض تھا، لیکن راستہ نکالا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے ایوان بالا میں حکومت اور اپوزیشن کو خطوط لکھے۔ چیئرمین سینٹ نے حکومت اور اپوزیشن سے 4 نام مانگ لیے ہیں۔ اسد کیسر کے بعد کیا کوئی کوشش کی گئی؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا۔ اب یہ ڈرامے کرتے ہیں، یہ ایسے بندے کو فون کرتے ہیں، ایویں کیجول فون کیا اور گپ شپ لگائی اور اس کو کہا کہ ہم نے اسد کیسر سے رابطہ کیا تھا۔ یہ ایک، اور اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر کے بعد کیا کوشش کی گئی، کون مذاکرات کے لیے بااختیار ہے۔ اور منگل کو میڈیا سے معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کو کس حیثیت سے رابطہ کیا گیا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ سینٹ وفاق کی علامت ہے، اس لیے چیئرمین سینٹ کو کہا گیا۔ یعنی معاملہ ہے وزیر اعظم کا، معاملہ ہے سیاسی جماعتوں کا، اور چیئرمین سینٹ کو وہ لے کے آ رہے ہیں جی۔ اس کی وجہ ہے کہ سارے ماحول میں جو اندر بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ ڈیلے کر رہے ہیں، یہ مذاکرات کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ یہ الیکشن نہیں چاہتے، نہ الیکشن آج چاہتے ہیں، نہ یہ کل چاہتے ہیں، کیونکہ کل اسحاق ڈار کی تقریر جو ہے بڑی واضح ہے۔ اسحاق ڈار نے کہہ دیا کہ کون سے الیکشن نہیں ہوتے، کون سا قیامت آ جائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا وہ ہے، اور یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ بات اس لیے بھی صحیح ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 19 اپریل کو چیمبر میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اٹارنی جنرل کو کہہ رہے ہیں ہمارے ایک ساتھی کی عدم دستیابی کی باعث 4 بجے سماعت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کراچی جانا تھا، عید کی چھٹیاں تھیں، ان کا تعلق کراچی سے۔ فاروق نائک نے کہا کہ چیئرمین سینٹ سہولت کاری کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو چیئرمین سینٹ نہ حکومت کے نمائندے ہیں نہ اپوزیشن کے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کوشچن اٹھایا۔ مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں عدالت صرف آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے، عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے، صرف حل بتائیں۔ چیئرمین سینٹ اجلاس بلائیں، اس میں بھی وقت لگے گا، تمام حکومتی اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ فاروق نائک کل اب یہ بڑا ڈرامہ کیا گیا شہباز شریف صاحب نے، اور خبریں چلوائی گئیں کہ جناب بڑے مشکل ہے، ہم حالات ہم نہیں ان سے بات کریں گے، یہ فتنہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، فلاں ہے، یہ ہے، لیکن آج کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ جی ہم تو سارے تیار ہیں مذاکرات کے لیے۔ تو وزیر اعظم کا اس کے بعد ایک اور بات بھی چل رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن عدالت نے قومی مفاد میں سیاسی جماعتوں کو موقع فراہم کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی مناسب بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اسی وقت تیار ہیں، اسی وقت، اور کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسا سنجیدہ اقدام نہیں کیا گیا۔ اسد کیسر نے حکومت کو مجھ سے رابطہ کرنے کا کہا تھا، یہ قریشی صاحب بتا رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب۔ تو چیئرمین سینٹ نے گزشتہ روز فون پر کہا کہ وزیر اعظم کے اصرار پر رابطہ کر رہا ہوں۔ چیئرمین سینٹ سے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو تجاویز دی تھیں وہ کہاں ہیں، یہ پوچھا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت کو بتایا، اور دھرنے کے دوران کہا تھا کہ پارلیمان میرا سیاسی کعبہ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تو میرا آج بھی وہی سیاسی کعبہ ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دے رہی ہے۔ جب یہ بات کی گئی تو فاضل عدالت نے یہ بھی کہا، اور فاروق نائک صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں جی، تو اس طرح بات ہو سکتی ہے۔ تو سیاسی باتیں، ہم کیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ سیاسی باتیں انہوں نے کہا کہ الگ رکھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا، چیف جسٹس نے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد یہ ساری جو گفتگو ہوئی اس میں ایک تو سپریم کورٹ نے کہا جی کہ ہم، چیف جسٹس صاحب نے اور دیگر آنریبل ججز نے، انہوں نے کہا جی ہم کوئی ٹائم لائن نہیں دیں گے کہ آپ اتنے عرصے میں مذاکرات کریں، اتنے عرصے میں نہ کریں۔ دوسرا، یہ کوئی ہمارا حکم نہیں ہے مذاکرات کرنے کا، مذاکرات کرنے ویل اینڈ گڈ، آپ نے کرنے، ایک تجویز اچھی تھی کہ آپ بات کریں اور ایک دن پہ الیکشن پہ اتفاق کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ سراج الحق صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کی، پھر باقیوں سے ملاقات کر کے تو وہ کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے وہ ساری بات بتا دی، وہ کورٹ آرڈر کا حصہ بن گیا، تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں۔ اب ہوا کیا، اب سراج الحق صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بہت ہی ذرا مخاصمت، وہ ہے نا جیلسی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں،
جماعت اسلامی تو جماعت اسلامی کو تو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا تھا، لیکن اس سارے ایونٹ میں سراج الحق صاحب اوپر آ گئے اور وہ ایک ثالثی کے طور پہ، ثالث کے طور پہ سامنے آئے اور ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اور وہ موو کر رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بھائی سراج الحق صاحب کون ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو مجھے ڈسکریس کیا جا رہا ہے، ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ جو جیلسی تھی وہ بھی ایک آڑے آئی ہے، کیونکہ یہ آپس میں جو سیاسی رہنماؤں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، تو یہ بھی ہوا، ورنہ تو سراج الحق صاحب وہ اس دن محفل کے دلہا بن گئے تھے اور سارا میلہ جو ہے وہ جماعت اسلامی لوٹ کر لے گئی تھی، کیونکہ جماعت اسلامی فوکس شہباز شریف صاحب سے پرائم منسٹر سے ملاقات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، دیگر رہنماؤں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس میں آپس میں، اور یہ ایک بات بتا دوں کہ جماعت اسلامی اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پولیٹیکلی۔ اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے کہ یہ وہ حالانکہ اپوزیشن میں ہے، وہ ان کا ایک ایم این اے صرف اور ایک سینیٹر ہے، میرا خیال ہے ایک یا دو سینیٹر ہیں، تو اس کے بعد وہ اپوزیشن میں ہے، اور اپوزیشن میں ہونے کے باوجود انہوں نے کراچی میں میدان مار لیا میئرشپ کے لیے، ان کی سب سے زیادہ نمبر ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بعد جماعت اسلامی، ان کے پاس سب سے زیادہ نمبر ہیں، اور جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں مل کے کراچی کی میئرشپ اور ڈپٹی میئرشپ ان کے پاس ہے، تو جماعت اسلامی تو بہت زیادہ، اور ایک کراچی کی میئرشپ کا مطلب ہے آپ کے پاس قومی اسمبلی کی 20 نشستیں قومی اسمبلی کی اور 40-45 نشستیں صوبائی اسمبلیوں کی، جماعت اسلامی کی اس وقت یہ ورث ہے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کافی پریشان بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، اور اس لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو بہرحال کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا جی میں نے آپ کو بتایا، باہر آ کے بھی اندر جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب، فاروق ایچ نائک صاحب، سارے کے سارے پیچھے جا رہے تھے، اور جو کل ایک طرف سپیکر صاحب خط لکھ رہے ہیں، اور اس خط کو بھی میرا خیال ہے، میرے پاس اطلاع ہے کہ اس خط کا مناسب جواب دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس خط کو کسی اور شکل میں کنورٹ کر دیا جائے اور اس پہ بھی نوٹس ہو جائے، کیونکہ اس خط میں سنگین ترین الزامات لگائے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب نے، اور انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہرحال جی میرا اپنا خیال ہے، جو حکم ہے مذاکرات ایک سائڈ پہ، لیکن 14 مئی کو الیکشن کروانے کا حکم وہ دوسرا ہے، یہ الگ الگ معاملات ہیں، ان کو سپریم کورٹ الگ ہی رکھے گی اور دونوں پہ الگ الگ حکم صادر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔